اللہ کے سچے نبی کے عاشقوں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا۔ آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں۔ آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو، اپنے سامنے باطل کے لشکر کو دیکھو اور اس سے مت ڈرو۔ یہ لڑائی طاقت کی نہیں، یہ جرت، جذبے اور دماغ کی جنگ ہے۔ میں تمہارا سپہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی۔ دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے، لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا۔ ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے۔ زید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا لیا۔ دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ زید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے۔ یہ آمنے سامنے کا تصادم تھا۔ مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زید رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا، خود آگے تھے۔ یہ معرکہ ایسا تھا کہ مجاہدین کا حوصلہ اور جذبہ برقرار رکھنے کے لیے سپہ سالار کا آگے ہونا بہت ہی ضروری تھا۔ چونکہ علم بھی سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھا، اس لیے دشمن انہی پر تین برساتا اور ہلے بول رہا تھا۔ زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن انہوں نے علم کو نیچے نہ ہونے دیا۔ ان کی للکار خاموش نہ ہوئی۔ علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے، پھر ان کے جسم میں برچھیاں لگیں۔ آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے، لیکن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر علم کو اٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائیوں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے علم اوپر کر کے بڑی ہی اونچی آواز میں کہا، خدا کی قسم، اسلام کا علم گر نہیں سکتا، اور انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید کی جگہ سنبھال لی تھی۔ مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے، لیکن ان کا جذبہ قائم تھا۔ ان کی للکار، ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ سپہ سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ ان کا علم بلند تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد علم گرنے لگا۔ علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا۔ علم بردار سپہ سالار خود تھا، یہ جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دوڑے۔ ان تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہی تھے کہ جعفر رضی اللہ عنہ گر پڑے۔ ان کا جسم خون میں نہا چکا تھا۔ جسم پر شاید کوئی ایسا حصہ ہو جہاں پر تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ ہو۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی وہ شہید ہو چکے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپہ سالاری سنبھال لی ہے۔ یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد 10 سے 15 ہزار تک تھی۔ یہ تمام تر نفری غسانی عیسائیوں پر مشتمل تھی، جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کے لڑ رہے تھے۔ اتنی زیادہ تعداد کے خلاف 3000 مجاہدین کیا کر سکتے تھے، لیکن ان کی قیادت اتنی دانش مند اور عسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ ان کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے۔ ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا، مگر دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجاہدین بکھرنے لگے، یہاں تک کہ بعض اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے۔ لیکن وہ بھاگ کر نہیں گئے تھے، قریب ہی کہیں موجود تھے۔ باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہوئے۔ یوں بچے کھچے کے 4-5 اکٹھے ہو کے لڑ رہے تھے۔ جنگی مبصرین نے لکھا ہے کہ غسانی مسلمانوں کی افراتفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے، جس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری اور مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غسانیوں پر ان کا روب طاری ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے۔ وہ رکھ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے۔
اس دوران علم ایک بار پھر نیچے گر پڑا۔ تیسرے سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ اب کے مجاہدین میں بد دلی سی نظر آنے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی 3 سالار مقرر کیے تھے، اب مجاہدین کو سپہ سالار خود مقرر کرنا تھا۔ علم گرا ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی۔ ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے لگے اس انداز سے کہ اپنا سپہ سالار کسی کو بنا لو، علم میں بلند رکھوں گا، میں ثابت بن ارقم ہوں۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سپہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ 3 سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں۔ ثابت رضی اللہ عنہ کی نظر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی جو قریب ہی تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی باقاعدہ حیثیت نہیں حاصل ہوئی تھی۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری جوہر اور جذبے سے خوب آشنائی حاصل کر رکھی تھی۔ انہوں نے علم خالد کی طرف بڑھایا، بے شک اس رتبے کے تم ہی قابل ہو خالد، خالد، خالد۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی، خالد ہمارا سپہ سالار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لپک کر علم حضرت ثابت سے لے لیا۔ غسانی تو لڑ رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا تھا۔ انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاصدوں کا کام لینے لگے، خود بھی بھاگ دوڑ کر لڑتے بھی رہے اور آگے پیچھے بھی جاتے۔ اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یکجا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑیں برسنے لگی تھیں۔ فضا میں ہر طرف تیر انداز اپنے تیر پھینک رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی صورت رہ گئی تھی کہ مارکا کو ختم کر دے۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد رضی اللہ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں نہ آئے، جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ لیا۔ وہ مسلمانوں کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم بردار کو دیکھا تو حلے اور اس ضربوں میں قہر کو دیکھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کے مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے، اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبہ اور اسلام کے عشق کے بل بوتے پر یہ دلرانہ حملہ کیا تھا۔ حملہ اور حلہ کی شدت نے پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار عتبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور دوبارہ منظم نہ ہو سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا تھا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی، مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ جنگ سے بھاگ آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام تر رودات پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے، خاموش ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں فرمایا، یہ میدان جنگ کے وہ گھوڑے نہیں، یہ لڑ کر آ رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن ہشام باقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ ہی بے نام رہی۔ قبیلہ قریش کا سردار اعلیٰ ابو سفیان، جو کسی وقت للکار کی بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں باندھتا تھا، اب بجھ کر رہ گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد ابو سفیان صرف سردار ہی رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ عثمان بن طلحہ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس کے پاس ابھی اکرمہ تھا اور صفوان جیسے سالار موجود تھے، لیکن ابو سفیان صاف طور پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی قریش کی جنگی طاقت اب بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان، اس کی بیوی ہند نے ایک زور سے کہا۔ تم مدینے والوں کو مہلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے جائیں اور ایک روز آ کر مدینہ کی ساری نفری مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ میرے ساتھ رہ ہی کون گیا ہے ہند؟ ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا، مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے ہوئے شرم آتی ہے جو اپنے خاندان اور قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے۔ ہند نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، میں قتل ہو سکتا ہوں، میں بزدل نہیں، میں ڈرپوک بھی نہیں، لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا۔ کیا تم بھول گئی ہو حدیبیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا؟ اہل قریش اور مسلمان 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں تو تم مت لڑو۔ ہند نے کہا، قریش نہیں لڑیں گے، ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے۔ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو در پردہ مدد دے سکتے ہیں۔ قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جرت کرے گا؟ ابو سفیان نے کہا، موتا میں ہرکل اور غسان کے 1 لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ 1 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی صرف 3000 تعداد تھی؟ میں اپنے قبیلے کے علاوہ کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مقبول ابو سفیان، ہند نے غضبناک ہو کر کہا، میں وہ عورت ہوں جس نے احد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تھا۔ تم میرے خون کو کس طرح ٹھنڈا کر سکتے ہو؟ تم نے حمزہ کا نہیں اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا۔ ابو سفیان نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، مسلمان لاشیں نہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں، خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا۔ معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی، ہند نے کہا، لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی، اور یہ انتقام بھیانک ہوگا۔ قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں۔ آخر تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا، ہند نے کہا۔ مکہ کے گرد و نواح میں خزاع اور بنو بکر 2 قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس میں بڑی پرانی عداوت تھی۔ حدیبیہ میں مسلمان اور قریش میں صلح ہو گئی تھی اور 10 سال تک عدم جاریت کا معاہدہ ہو گیا، تو یہ دونوں قبیلے اسی طرح معاہدے کے فریق بن گئے کہ قبیلہ خزاع نے مسلمانوں کا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اتحادی بننے کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا، خزاع اور بنو بکر کے لیے یوں فائدہ مند ثابت ہوا کہ دونوں قبیلوں کی آئے دن کی لڑائیاں بند ہو گئی۔ اچانک یوں ہوا کہ بنو بکر نے ایک رات بنو خزاع کی ایک بستی پر حملہ کر کے
ان کا بہت نقصان کیا۔ یہ کوئی بھی نہ جان سکا کہ بنو بکر نے معاہدہ کیوں توڑ دیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ اس کے پیچھے ہند کا ہاتھ تھا، کیونکہ مسلمانوں کے اتحادی خزاعہ والے تھے، اس لیے ہند نے اس توقع پر خزاعہ پر بنو بکر سے حملہ کرایا تھا کہ خزاعہ مسلمانوں سے مدد مانگیں گے اور مسلمان ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، اور جب بنو بکر پر حملہ کریں گے تو قریش مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ غسانی عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ قریش اور مسلمان کے اتحادیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے تو قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی۔ بنو بکر خزاعہ کے مقابلے میں طاقتور قبیلہ تھا۔ غسانیوں اور یہودیوں نے بنو بکر کی ایک لڑکی اغوا کر کے قبیلہ خزاعہ کے ایک بستی میں پہنچا دی، اور بنو بکر کے سرداروں نے کہا کہ خزاعہ نے ان کی لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بنو بکر نے جاسوسی کی اور پتہ چلا کہ ان کی لڑکی واقعی بنو خزاعہ کی بستی میں ہے۔ ہند نے اپنے خاوند ابو سفیان کو بتائے بغیر قریش کے کچھ آدمی بنو بکر کو دے دیے۔ ان میں قریش کے مشہور سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ چونکہ حملہ رات کو کیا گیا تھا، اس لیے خزاعہ کے 20 آدمی مارے گئے۔ یہ راز ہر کسی کو معلوم ہو گیا کہ بنو بکر کے حملے میں قریش کے آدمی مدد کے لیے گئے تھے۔ خزاعہ کا سردار اپنے 3 سرداروں کو اور کچھ آدمیوں کو لے کر مدینہ چلا گیا۔ خزاعہ غیر مسلم قبیلہ تھا۔ خزاعہ کے یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ بنو بکر نے قریش کی پشت پناہی سے حملہ کیا اور قریش کے کچھ جنگجو بھی اس حملے میں شریک تھے۔ خزاعہ کے ایلچی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان بھی اس حملے میں شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت جلال میں آ گئے۔ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بڑا ہی شدید تھا۔ اگر معاملہ صرف بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی کا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کچھ اور فیصلہ کرتے، لیکن بنو بکر کے حملے میں قریش کے نامی گرامی سالار اکرمہ اور صفوان بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ذمہ داری اہل قریش پر عائد ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ مدینہ کی گلیوں اور گھروں میں سے آوازیں سنائی دینے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب قریش کو اپنے قدموں میں بٹھا کر ہی دم لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ابو سفیان کو اتنا ہی پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر شب خون کا ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ خزاعہ کے کچھ آدمی مارے گئے۔ اسے یاد آیا کہ اکرمہ اور صفوان صبح سویرے گھوڑوں پر سوار ہو کر کہیں سے آ رہے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ گھوڑ سواری کے لیے دور گئے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت جب اسے پتا چلا کہ بنو بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا ہے تو اس نے اکرمہ کو اور صفوان کو بلوایا۔ تم دونوں مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ خزاعہ کی بستی پر بنو بکر کے حملے میں تم لوگ شریک نہیں تھے؟ ابو سفیان نے ان سے پوچھا، کیا تم بھول گئے ہو بنو بکر ہمارے دوست ہیں؟ صفوان نے کہا، اگر دوست مدد کے لیے پکاریں تو کیا تم دوستوں کو پیٹھ دکھاؤ گے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولا، ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم تم بھول گئے ہو کہ قبیلہ قریش کا سردار کون ہے؟ میں ہوں تمہارا سردار۔ میری اجازت کے بغیر تم کسی اور کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ابو سفیان، اکرمہ نے کہا، میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں۔ تمہاری کمان میں لڑائیاں لڑی ہیں، تمہارا ہر حکم مانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تم قبیلے کے وقار کو مجروح کر رہے ہو۔ تم نے اپنے دل پر مدینے والوں کا خوف طاری کر لیا ہے۔ اگر میں قبیلے کا سردار ہوں تو میں کیا ایسا جرم بخشوں گا جو تم نے کیا ہے؟ ابو سفیان اکرمہ نے کہا، وہ وقت تمہیں یاد نہیں جب خالد مدینے کو رخصت ہوا تھا؟ تم نے اسے بھی دھمکی دی تھی
اور میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس عقیدے کا پیروکار ہو جائے جسے وہ اچھا لگتا ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں بھی تمہارا ساتھ چھوڑنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ باوقار لوگ اپنے اہل کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے؟ ابو سفیان نے کہا، تم نے بنو بکر کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اپنے قبیلے کا وقار تباہ کر دیا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا تو تم حملہ پسپا کر دو گے تو تم خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ کون سے میدان میں تم نے مسلمانوں کو شکست دی تھی؟ کتنا لشکر لے کر تم نے مدینہ کے محاصرہ کیا تھا؟ وہاں سے پسپائی کا حکم تم نے دیا تھا۔ صفوان نے کہا، تم نے ہار مان لی تھی۔ میں تم جیسے ضدی اور متعبین آدمیوں کے پیچھے پورے قبیلے کو ذلیل و خوار نہیں کرواؤں گا۔ ابو سفیان نے کہا، میں مسلمانوں کے ساتھ ابھی چھیڑخانی نہیں کر سکتا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست قبیلے نے مسلمانوں کے ایک دوست قبیلے پر حملہ کیا ہے، اور اس میں قریش کے چند ایک آدمی شامل ہو گئے تھے۔ تو اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں گا کہ قبیلہ قریش حدیبیہ کے معاہدے پر قائم ہے۔ وہ اکرمہ اور صفوان کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابو سفیان اسی روز مدینے کو روانہ ہو گیا۔ اہل مکہ حیران تھے کہ ابو سفیان اپنے دشمن کے پاس کیا ہے۔ ان کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی۔ اس کی بیوی ہند پھنکارتی ہوئی پھر رہی تھی۔ مدینہ پہنچ کے ابو سفیان نے جس دروازے پر دستک دی وہ اس کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا، بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا تو بیٹی کے چہرے پر مسرت کی بجائے بے رخی کا تاثر آ گیا۔ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی اور باپ اسلام کا دشمن تھا۔ کیا باپ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا؟ ابو سفیان نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے تو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو باپ کی راہ میں آنکھیں بچھاؤں گی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹپٹا سا گیا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے تھے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ احد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ چاک کیے تھے اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ان کا ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصافحہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان پکارا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں، میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں معاہدے کی تجدید کے لیے تیار ہوں، مورخین ابن ہشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھایا اور
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات سننے پر میری آمادہ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم ہم میں سے ہو۔ ابو بکر، خدا کی قسم، ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری بات کس طرح سے سن سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سننا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ سنی تو تھی۔ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھر دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے ابو بکر؟ ابو سفیان نے التجا کی۔ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا اور کسی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں ابو سفیان۔ ابو سفیان نے عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات تک نہیں کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو میں تمہارے خلاف لڑوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات تک نہیں کی۔ اس کی کسی بات کو نہیں سنا گیا۔ وہ مایوس اور نامراد مدینے سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینے کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان الفاظ میں حکم دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ جنگی تیاری اتنے بڑے پیمانے پر ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کے قریش کو ہمیشہ کے لیے تہے طے کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے، یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت تک نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکے۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔ ادھر دیکھو تیر تیار ہو رہے تھے، تیروں سے بری ہوئی ترکشوں کے انبار لگتے جا رہے تھے، برچیاں بن رہی تھیں، گھوڑے اور اونٹ تیار ہو رہے تھے، تلواریں تیز ہو رہی تھیں، عورتیں اور بچے بھی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کوئی اور ہی سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ میں مسلمانوں کو اور ان کے ارادوں کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اس اجنبی نے کہا، ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جان لیں۔ بلا شک و شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی چالوں کے ماہر ہیں۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میرے بزرگ اجنبی نے کہا، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار تو کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گھات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا
دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔